مظہر آپ کے پاس آتا ہوں. تنظیمات اہل سنت پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ مساجد، مدارس اور گھروں پر چھاپے بند کیا جائیں، ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات فوری طور پر شروع کریں اور گرفتار قائدین اور کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، شہداء کی لاشیں ورثہ کے حوالے کی جائیں، کیونکہ سارے انہوں نے ان کی بلڈنگز وغیرہ اور ساری مسجدیں اور مدرسے ان کے اس وقت سیل کر دیے ہیں، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جی یہ پروسکرائب جماعت بنانے کی پوری تیاری، اور نماز جمعہ کے بعد سانحہ مریدکے کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا اور ملک بھر کی مساجد میں مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی. یہ سانحہ مریدکے کیا تھا؟ وہ جو ایس ایچ او شہید ہوا ہے یا جو بلڈنگیں جلا رہے تھے اور اور سڑکیں جلا رہے تھے جو ان پہ مار پڑی اور تشدد ہوا؟ سانحہ کون سا والا یہ تنظیمیں بنا رہی ہیں؟ شکریہ مالک. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ مذاکرات کی بات کہہ رہے ہیں تو مذاکرات کیوں نہیں کیے جائیں؟ آپ کریں مذاکرات، آپ اپنا نقطہ سامنے رکھیں، علماء جو ان کے علماء ہیں وہ اپنا نقطہ سامنے رکھیں، جو فیکٹس ہیں وہ بتائیں. فرض کریں جیسے وہ کلیم کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں تو یقیناً ان کے پاس اگر فہرست ہے تو وہ بتائیں. حکومت اپنا موقف چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں، اس کا بھی اندازہ لگانا بہت ضروری ہے. پہنچی اس لیے کہ 2017 میں بھی آپ نے ایگریمنٹس کر لیے، 2018 میں بھی کر لیے، 2021 میں بھی کر لیے، اور ان کو پتا تھا آؤ سڑکوں پہ آگ لگاؤ، گھر توڑو. 2017 میں آپ نے جاتے ہوئے انہیں زیادہ راہ بھی دی، بلکہ 17 میں تو پیسے بھی ملے تھے، واپسی کا کرایہ بھی ملا تھا. جب ہر باری وائلنس ریوارڈ ہوگا تو پھر اس لیے 2025 ہوا ہے، اور آج بھی اگر سمجھوتا ہوا تو بھی 2027 ہوگا. پھر 2013 میں کیا ہوا تھا ذرا اس کا بھی جائزہ لیں نا. 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ وہ پارٹی یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے نا الیکشن کمیشن میں، اور اس کے تحت انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ دوسرے نمبر کی تقریباً دوسرے یا تیسرے نمبر کی پارٹی ابھر کر آئی تھی سامنے، تیسرے نمبر پہ ان کے ووٹس تھے. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا سابقہ غلطیوں کے ازالے کا وقت آ نہیں گیا؟ ہم نے خالی یہ نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہم نے آؤٹ فٹس دیکھے ہیں جن کی پاکستان کو بڑی قیمت چکانی پڑی. نہیں آپ دیکھیں نا تو پھر آپ ٹی ٹی پی پہ چلے جائیں نا. طالبان کس نے بنائے تھے؟ ایگزیکٹلی لے لیں نا، ریکارڈ اٹھائیں نا. آپ دیکھ لیں نصیر اللہ بابر کا رول دیکھ لیں، اس وقت کے اور لوگوں کا رول دیکھ لیں. چیز یہ ہے کہ آپ آج دیکھیں جو علماء کرام کہہ رہے ہیں، جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل اپنا ایڈمنسٹریٹو نقطہ نظر سامنے رکھیں، لیکن انگیج تو کریں. آپ آل آؤٹ جا کے اگر آپ چیزیں کر سکتے ہیں تو کر لیں. قیادت ان کی اس وقت ساری روپوش ہے، تو کس سے بات کریں گے آپ؟ وہ پھر آ جائیں. اگر وہ اتنے نارمل ہیں، وہ آئیں گرفتاریاں دیں اور آ کے کریں، پھر فیس کریں اور ساری باتیں بھی ہو جائیں گی. ارے بھائی ان کے بیہاف پہ جو لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے تو بات کریں. یار یہ تو جب بھی پرابلم پاکستان کی مذہب دیکھیں، مجھے پتا ہے بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے، اس کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو قیمت بھی دینی پڑ سکتی ہے، لیکن ایشو یہ ہے پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک مذہبی جماعت کا ایشو ہوتا ہے، باقی مذہبی جماعتیں اس کو میرٹ پہ دیکھنے کے بجائے ایک سینس آف بردرہڈ آ جاتا ہے. آج اس پہ بات ہو رہی، کل کو ہم نہ، انکوالیفائڈ وہ ہے. اس میں مجھے ایک بات بتائیں، جو انہوں نے 28 یہ دی ہوئی ہیں، تقریباً 10 یہ جو سی ان کی شرطیں ہیں، اس کے اندر ہر جگہ انہی کی بات ہے کہ ادھر یہ ظلم ہو گیا، یوم سیاہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس میں ایک چیز بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے پولیس والے مارے، جنہوں نے یہ کیا. یہ ون سائیڈڈ ڈیمانڈز ہیں جہاں آپ ایک سائیڈ کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، آپ نیوٹرل نہیں ہیں. مالک مجھے یہ بتائیں نا، اب 9 مئی پر اگر 9 مئی پہ عمران خان شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن اگر ذمہ داری لگاتا ہے تو پھر وہ مان جائے گی. that's a different issue. We should not mix the issues. ہمیں ایشوز نہیں کیوں؟ ارے نہیں ڈیفرنٹ ایشو نہیں ہے. ارے میرے بھائی آپ 26 نومبر پر آ جائیں. آپ کسی کو غلط ثابت اس صورت میں کر سکتے ہیں
جب آپ ایک کمیشن تو ایک لیگل پروسیس ہے نا, تو وہ کوئی ان لیگل پروسیس کی تو بات نہیں کر رہے. کوئی 26 نومبر کی اگر بات کریں, اگر آپ کمیشن بناتے تو ثبوت انہیں لانا ہوتا نا. مجھے نہیں پتا مریدکے میں کیا ہوا. دیکھیں نا, مجھے تو مریدکے میں ایک موقف سرکار کا آ رہا ہے, دوسرا موقف ان کا آ رہا ہے. میں آئی وٹنس تھوڑی ہوں جو میں اس میں آپ 17 18 ماڈل ٹاؤن میں کیا کیا میرے بھائی, ماڈل ٹاؤن میں کیا کیا. ایک سیکنڈ مظہر, ہم واٹ اباؤٹزم میں نہیں جا رہے. جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا اس کی سزائیں ملنی چاہیے تھی. Two wrongs don't make a right. یہ تو آپ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا. میں کیا ہوا, ایک سیکنڈ, ملی کیوں نہیں میرے بھائی, ملی کیوں نہیں؟ یہی تو ظلم ہو رہا ہے نا اس ملک میں. میں بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مریدکے میں کیا ہوا. میں کہہ رہا ہوں 2017 2018 2021 کو ہم نے دیکھا ہے نا. مریدکے میں تو آپ بھی نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا. ہم نے وہ 3 چیزیں تو دیکھی. ایک تاریخ ہے ایک جماعت کی, وائلنس کی, تشدد کی, ہر باری ٹو واک اوے. منیب کو بھی لے لیتے ہیں. منیب صاحب اب یہ اور وہ جماعت الیکٹرلی تو رجسٹرڈ ہے نا. بالکل میں تو کہتا ہوں بیان ہونا چاہیے تاکہ یہ بالکل اس کو آپ ختم کریں, فارغ کریں. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ آپ جائیں سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کریں. ایگزیکٹلی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پروسکرائب کریں, شرائط پوری کریں. منیب یہ بتائیں کہ جو اب سین چل گیا ہے, ادھر ایم کیو ایم جو ہے بین نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. ادھر ایم کیو ایم لندن بین نہیں ہے سرکاری طور پہ, لیکن کیا وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یہاں؟